پھر اس کی موت اور فنا کو سامنے رکھیے، کہاں جوانی کے وقت کا اس کا جوش و خروش، زور طاقت اور کسے بل، اور کہاں بڑھاپے کی کمزور جھڑیاں، پڑا ہوا جسم، خمیدہ کمر اور بے طاقت ہڈیاں، جیسے اللہ کا ارشاد ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اے انسانوں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا کر دیا۔ وہ جو چاہے پیدا کرتے ہیں اور وہ عالم اور قادر ہیں۔ اس مثال سے دنیا کی فنا اور اس کا زوال ظاہر کر کے پھر آخرت کے دونوں منظر دکھا کر ایک سے ڈراتے ہیں اور دوسرے کی رغبت و چاہت دلاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب آنے والی قیامت اپنے ساتھ عذابوں اور سزاؤں کو لائے گی اور مغفرت اور رضامندی رب کو لائے گی۔ پس تم وہ کام کرو کہ ناراضی سے بچ جاؤ اور رضا حاصل کر لو، سزاؤں سے بچ جاؤ اور بخشش کے حقدار بن جاؤ۔ دنیا صرف دھوکے کی ٹٹی ہے، اس کی طرف جھکنے والے پر آخر وہ وقت آ جاتا ہے کہ یہ اس کے سوا کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں کرتا، اس کی دھن میں روز و شب مشغول رہتا ہے، بلکہ اس کمی والی اور زوال والی کمینی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ شدہ شدہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ بسا اوقات آخرت کا منکر بن جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کوڑے برابر کی جنت کی جگہ ساری دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ پڑھو قرآن فرماتا ہے کہ دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کے بغیر یہ حدیث سنن ترمذی نیز صحیح بخاری میں بھی ہے۔ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک سے جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا تمہارا جوتی کا تسمہ، اور اسی طرح جہنم بھی۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ خیر و شر انسان سے بہت نزدیک ہے، اور اس لیے اسے چاہیے کہ بھلائیوں کی طرف سبقت کرے اور برائیوں سے منہ پھیر کر بھاگتا رہے، تاکہ گناہ اور برائیاں معاف ہو جائیں اور ثواب اور درجے بلند ہو جائیں۔ اسی لیے اس کے ساتھ ہی فرما دیا دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی جنس کے برابر ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے اس رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف سبقت کرو جس کی کشادگی کل آسمان اور ساری زمینیں ہیں، جو پارسا لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہاں فرمایا یہ اللہ و رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے اس فضل کے لائق تھے، اس لیے اس بڑے فضل و کرم والے نے اپنی نوازش کے لیے انہیں چن لیا اور ان پر اپنا پورا پورا احسان اور اعلیٰ انعام کیا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مہاجرین کے فقراء نے رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ تو جنت کے بلند درجوں کو، ہمیشگی والی نعمتوں کو پا گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ کیسے؟ تو کہا نماز روزہ تو وہ اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے وہ صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں جو مفلسی کی وجہ سے ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اس کے کرنے سے تم ہر شخص سے آگے بڑھ جاؤ، مگر ان سے جو تمہاری طرح خود بھی اس کو کرنے لگے۔ دیکھو تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر کہ مخلوق کو ہم پیدا کریں، اس سے پہلے ہی وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔
یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل ہی آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ۔ اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتے، جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں۔ سنو، جو بھی منہ پھیر لے اللہ بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ نے تقدیر لکھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کی خبر دے رہے ہیں کہ جو اللہ نے مخلوقات کے رچانے سے پہلے ہی اپنی مخلوق کی تقدیر مقرر کی تھی، تو فرمایا کہ زمین کے جس حصے میں کوئی برائی آئے یا جس کسی شخص کی جان پر کچھ آ پڑے، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ خلق کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے علم میں مقرر تھا اور اس کا ہونا یقینی تھا۔ بعض کہتے ہیں جانوں کی پیدائش سے پہلے ہی، بعض کہتے ہیں مصیبت کی پیدائش سے پہلے ہی، لیکن زیادہ ٹھیک بات یہ ہے کہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے اس آیت کی بابت سوال ہوا تو فرمانے لگے، سبحان اللہ، ہر مصیبت جو آسمان و زمین میں ہے وہ جانوں کی پیدائش سے پہلے ہی رب کی کتاب میں موجود ہے، اس میں کیا شک ہے؟ زمین کی مصیبتوں سے مراد خشک سالی، قحط وغیرہ ہے، اور جانوں کی مصیبت درد، دکھ اور بیماری ہے۔ جس کسی کو کوئی خراش لگتی ہے یا لغزش پا سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کسی سخت محنت سے پسینہ آ جاتا ہے، یہ سب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور بھی تو بہت سے گناہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جو بخشنے والے اور مہربان ہیں بخش دیا کرتے ہیں۔ یہ آیت بہترین اور بہت اعلیٰ دلیل ہے قدریہ فرقے کی تردید میں، جن کا خیال ہے کہ اللہ کا سابقہ علم کوئی چیز نہیں، اللہ انہیں ذلیل کرے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیریں مقرر کی آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال برس پہلے، اور روایت میں ہے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، کاموں کے وجود میں آنے سے پہلے ان کا اندازہ کر لینا، ان کے ہونے کا علم حاصل کر لینا اور اسے لکھ دینا اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ وہی تو ان کے پیدا کرنے والے ہیں، جس کا محیط علم ہو چکی ہوئی، ہوتی ہوئی اور ہونے والی تمام چیزوں کو شامل ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ہم نے تمہیں اے انسانوں یہ خبر اس لیے دی ہے کہ تم یقین رکھو کہ جو تمہیں پہنچا وہ ہرگز کسی صورت سے ٹلنے والا نہ تھا، پس مصیبت کے وقت صبر و شکر، سہار و ثابت قدمی، مضبوط دلی اور روحانی طاقت تم میں موجود رہے، ہائے وائے بے صبری اور بے ضبطی تم سے دور رہے، جزا فضا تم پر چھا نہ جائے، تم اطمینان سے رہو کہ یہ تکلیف تو آنے والی تھی ہی۔ اسی طرح اگر مال و دولت غلبہ مل جائے تو اس وقت آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، اسے اللہ تعالیٰ کا عطیہ مانو، تکبر اور غرور تم میں نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ دولت و مال وغیرہ کے نشے میں پھول جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ، اس لیے کہ اس وقت بھی ہماری یہ تعلیم تمہارے سامنے ہوگی کہ یہ میرے دست و بازو کا، میری عقل و ہوش کا نتیجہ نہیں، بلکہ خالق و رازق اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ ایک قرات اس کی اتاکم ہے، دوسری قرات آتاکم ہے، اور دونوں میں تلازم ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے جی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے دوسروں پر فخر کرنے والے اللہ کے دشمن ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ رنج و راحت، خوشی و غم میں تو ہر شخص آتا ہے، خوشی کو شکر میں اور غم کو صبر میں گزار دو۔ پھر ارشاد ہے کہ یہ لوگ خود بھی بخیل اور خلاف شرع کام کرنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی برابر راستہ بتلاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے حکم برداری سے ہٹ جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و لڑائی ہے،
اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے، یعنی تمہیں معلوم کرا دے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے، اللہ ہے قوت والے اور زبردست۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پیغمبروں پر معجزات کے نزول۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو جو معجزے دے کر اور ظاہر حجتیں عطا فرما کر اور بھرپور دلائل دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، پھر ساتھ ہی کتاب بھی انہیں دی جو کھری اور صاف سچ ہے، اور عدل و حق دیا جس سے ہر عقل مند انسان ان کی باتوں کے قبول کر لینے پر فطرتاً مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں، بیمار رائے والے اور خلاف عقل والے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، یعنی جو شخص اپنے رب کی طرف کی دلیل پر ہو اور ساتھ ہی اس کے شاہد بھی ہو۔ اور جگہ ہے اللہ کی یہ فطرت ہے جس پر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور میزان رکھ دی۔ بس یہاں فرمان ہے یہ اس لیے کہ لوگ حق و عدل پر قائم ہو جائیں، یعنی اتباع رسول کرنے لگیں، امر رسول بجا لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تمام باتوں کو حق سمجھیں، کیونکہ اس کے سوا سراسر حق کسی اور کا کلام نہیں۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی اے نبی آپ کے رب کا کلمہ جو اپنی خبروں میں سچے اور اپنے احکام میں عدل والے ہیں پورا ہو چکا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایماندار جنتوں میں پہنچ جائیں گے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی، اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم اس راہ نہیں لگ سکتے تھے، ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لائے تھے۔ لوہا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے منکرین حق کی سرکوبی کے لیے لوہا بنایا ہے، یعنی اولاً تو کتاب و رسول اور حق سے حجت قائم کی، پھر ٹیڑے دل والوں کی کجی نکالنے کے لیے لوہے کو پیدا کر دیا کہ اس کے ہتھیار بنے، اور اللہ کے دوست حضرات اللہ تعالیٰ کے دشمن کے دل کا کانٹا نکال دیں۔ یہی نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں بالکل عیاں نظر آتا ہے کہ مکہ شریف کے 13 سال مشرکین کو سمجھانے بجھانے، توحید و سنت کی دعوت دینے، ان کے بد عقائد کی اصلاح کرنے میں گزارے، خود اپنے اوپر مصیبتیں جھیلیں، لیکن جب یہ حجت ختم ہو گئی تو شرع نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ پھر حکم دیا کہ اب ان مخالفین سے جنہوں نے اسلام کی اشاعت کو روک رکھا ہے، مسلمانوں کو تنگ کر رکھا ہے، ان کی زندگی دو بھر کر دی ہے، ان سے باقاعدہ جنگ کرو، ان کی گردنیں مارو، اور ان مخالفین وحی الہی سے زمین کو پاک کرو۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے آگے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی عبادت کی جائے، اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے، اور کمینہ پن اور ذلت ان لوگوں پر ہے جو میرے حکم کا خلاف کریں، اور جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ پس لوہے سے لڑائی کے ہتھیار بنتے ہیں، جیسے تلوار، نیزے، چھریاں، تیر، زرہیں وغیرہ، اور لوگوں کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، جیسے سلے، کدال، پھاوڑے، آرے، کھیتی کے آلات، بننے کے آلات، پکانے کے برتن، روٹی کے توے وغیرہ وغیرہ، اور بہت سی ایسی ہی چیزیں جو انسانی زندگی کی ضروریات سے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 3 چیزیں آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئیں، نہائی، سنسی اور ہتھوڑا۔ یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله
إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں اکثر نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا ہے۔ ہاں، رہبانیت یعنی ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کی تھی، لیکن ان کی نیت اللہ کی رضا جوئی تھی، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اس فضیلت کو دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سب آپ ہی کی نسل سے آئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول آئے سب کے سب ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہوئے۔ جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یہاں تک کہ بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی۔ بس نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد برابر رسولوں کا سلسلہ رہا، عیسیٰ علیہ السلام تک، جنہیں انجیل ملی اور جن کی تابع فرمان امت رحم دل اور نرم مزاج واقع ہوئی، خشیت الہی اور رحمت خلق کے پاک اوصاف سے متصف۔ پھر نصرانیوں کی ایک بدعت کا ذکر ہے جو ان کی شریعت میں نہ تھی، لیکن انہوں نے خود اپنی طرف سے اسے ایجاد کر لی تھی۔ اس کے بعد ایک جملے کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مقصد ان کا نیک تھا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ طریقہ نکالا تھا۔ سعید بن جبیر، قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان پر اسے یعنی واجب نہ کیا تھا، ہم نے ان پر صرف اللہ کی رضا جوئی واجب کی تھی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصارہ اسے بھی نہ نبھا سکے، جیسا چاہیے تھا ویسے اس پر بھی نہ جمے، بس دوہری خرابی آئی، ایک اپنی طرف سے ایک نئی بات دین الہی میں ایجاد کرنے کی، دوسری اس پر بھی قائم نہ رہنے کی، یعنی جسے وہ خود قرب الہی کا ذریعہ اپنے ذہن سے سمجھ بیٹھے تھے، بالآخر اس پر بھی پورے نہ اترے۔ ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پکارا، آپ نے لبیک کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، بنی اسرائیل کے 72 گروہ ہو گئے، جن میں سے 3 نے نجات پائی۔ پہلے فرقے نے تو بنی اسرائیل کی گمراہی دیکھ کر ان کی ہدایت کے لیے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر ان کے بڑوں کو تبلیغ شروع کی، لیکن آخر وہ لوگ جدال و قتال پر اتر آئے، اور بادشاہ اور امراء نے جو اس تبلیغ سے بہت گھبراتے تھے ان پر لشکر کشی کی اور انہیں قتل بھی کیا اور قید بھی کیا۔ ان لوگوں نے تو نجات حاصل کر لی۔ پھر دوسری جماعت کھڑی ہوئی، ان میں مقابلے کی طاقت تو نہ تھی، تاہم اپنے دین کی قوت سے سرکشوں اور بادشاہوں کے دربار میں حق گوئی شروع کی، اور اللہ کے سچے دین اور عیسیٰ علیہ السلام کے مسلک اصلی کی طرف انہیں دعوت دینے لگے۔ ان بد نصیبوں نے انہیں قتل بھی کرایا، آروں سے بھی چیرا اور آگ میں بھی جلایا، جسے اس جماعت نے صبر و شکر کے ساتھ برداشت کیا اور نجات حاصل کی۔ پھر تیسری جماعت اٹھی، یہ ان سے بھی زیادہ کمزور تھے، ان میں طاقت نہ تھی کہ اصل دین کے احکام کی تبلیغ ان ظالموں میں کریں، اس لیے انہوں نے اپنے دین کا بچاؤ اسی میں سمجھا کہ جنگلوں میں نکل جائیں اور پہاڑوں پر چڑھ جائیں، عبادت میں مشغول ہو جائیں اور دنیا کو ترک کر دیں، اور انہی کا ذکر رہبانیت والی آیت میں ہے۔ یہ حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہے، اس میں 73 فرقوں کا بیان ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اجر انہیں ملے گا جو مجھ پر ایمان لائیں اور میری تصدیق کریں، اور ان میں کے اکثر جو فاسق ہیں وہ ہیں جو مجھے جھٹلائیں اور میرا خلاف کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات و انجیل میں تبدیلیاں کر لیں، لیکن ایک جماعت ایمان پر قائم رہی اور اصلی تورات و انجیل ان کے ہاتھ میں رہی، جسے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے جنہوں نے کتاب اللہ میں رد و بدل کر لیا تھا، اپنے بادشاہوں سے ان سچے مؤمنوں کی شکایت کی کہ یہ لوگ کتاب اللہ کہہ کر جس کتاب کو پڑھتے ہیں
اس میں تو ہمیں گالیاں لکھی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے جو کوئی اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نہ کرے وہ کافر ہے، اور اسی طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ پھر یہ لوگ ہمارے اعمال پر بھی عیب گیری کرتے رہتے ہیں، بس آپ انہیں دربار میں بلوائیے اور انہیں مجبور کیجیے کہ یا تو وہ اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور ویسا ہی وہ عقیدہ ایمان رکھیں جیسا ہمارا ہے، ورنہ انہیں بدترین عبرتناک سزا دیجیے۔ چنانچہ ان سچے مسلمانوں کو دربار میں بلوایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یا تو ہماری اصلاح کردہ کتاب پڑھا کرو اور تمہارے اپنے ہاتھوں میں جو الہامی کتابیں ہیں انہیں چھوڑ دو، ورنہ جان سے ہاتھ دھو لو اور قتل گاہ کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اس پر ان پاک بازوں کی ایک جماعت نے تو کہا کہ تم ہمیں ستاؤ نہیں، تم اونچی عمارت بنا دو، ہمیں وہاں پہنچا دو اور ڈوری چھڑی دے دو، ہمارا کھانا پینا اس میں ڈال دیا کرو، ہم اوپر سے گھسیٹ لیا کریں گے، نیچے اتریں گے ہی نہیں اور تم میں آئیں گے ہی نہیں۔ ایک جماعت نے کہا سنو، ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں، تمہاری بادشاہت کی سرزمین سے باہر ہو جاتے ہیں، چشموں، نہروں، ندیوں، نالوں اور تالابوں سے جانوروں کی طرح منہ لگا کر پانی پیا کریں گے اور جو پھول پات مل جائیں گے ان پر گزارا کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر تم ہمیں اپنے ملک میں دیکھ لو تو بے شک گردن اڑا دینا۔ تیسری جماعت نے کہا ہمیں اپنی آبادی کے ایک طرف کچھ زمین دے دو اور وہاں حصار کھینچ دو، وہیں ہم کنویں کھود لیں گے اور کھیتی کر لیا کریں گے، تم میں ہرگز نہ آئیں گے۔ چونکہ اس اللہ والی جماعت سے ان لوگوں کی قریبی رشتہ داریاں تھیں، اس لیے یہ درخواستیں منظور کر لی گئیں اور یہ لوگ اپنے ٹھکانے چلے گئے۔ لیکن ان کے ساتھ بعض اور لوگ بھی لگ گئے جنہیں دراصل علم و ایمان نہ تھا، تقلیداً ساتھ ہو لیے۔ ان کے بارے میں یہ آیت وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا نازل ہوئی۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس وقت ان میں کے بہت کم لوگ رہ گئے تھے۔ رسول اللہ کی بعثت کی خبر سنتے ہی خانقاہوں والے اپنی خانقاہوں سے اور جنگلوں سے اور حصار والے اپنے حصاروں سے نکل کھڑے ہوئے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، جس کا ذکر اس آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ الآیہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، تمہیں اللہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور پھر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دیں گے اور تمہیں نور دیں گے جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اللہ بخشنے والے اور مہربانی والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے دیں اور اللہ ہی بڑے فضل والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل کتاب مومن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جن مومنوں کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد اہل کتاب کے مومن ہے اور انہیں دوہرا اجر ملے گا، جیسے کہ سورہ قصص کی آیت میں ہے اور جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیں گے۔ ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر مجھ پر بھی ایمان لایا، اسے دوہرا اجر ہے، اور وہ غلام جو اپنے آقا کی تابعداری کرے اور اللہ کا حق بھی ادا کرے اسے بھی 2 اجر ہیں، اور وہ شخص جو اپنی لونڈی کو ادب سکھائے اور بہت اچھا ادب سکھائے، یعنی شرعی ادب
پھر اسے آزاد کر دے اور نکاح کر دے، وہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اہل کتاب اس دوہرے اجر پر فخر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس امت کے حق میں نازل فرمائی، پس انہیں دوہرے اجر کے بعد نور ہدایت دینے کا بھی وعدہ کیا اور مغفرت کا بھی، پس نور اور مغفرت انہیں زیادہ ملی۔ یہ روایت ابن جریر کی تفسیر میں ہے۔ اسی مضمون کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ ہے، یعنی اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان کریں گے اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں معاف فرما دیں گے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم سے دریافت فرمایا کہ تمہیں ایک نیکی پر زیادہ سے زیادہ کس قدر فضیلت ملتی ہے؟ اس نے کہا 350 تک۔ آپ نے اللہ کا شکر کیا اور فرمایا ہمیں تم سے دوہرا ملا ہے۔ سعید رحمہ اللہ نے اسے بیان فرما کر یہی آیت پڑھی اور فرمایا اسی طرح جمعے کا دوہرا اجر ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور یہود نصارہ کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے چند مزدور کسی کام پر لگانے چاہے اور اعلان کیا کہ کوئی ہے جو مجھ سے ایک قرات لے اور صبح کی نماز سے لے کر آدھے دن تک کام کرے، پس یہود تیار ہو گئے۔ اس نے پھر کہا ظہر سے عصر تک اب جو کام کرے اسے میں ایک قرات دوں گا۔ اس پر نصرانی تیار ہوئے، کام کیا اور اجرت لی۔ اس نے پھر کہا اب عصر سے مغرب تک جو کام کرے میں اسے 2 قرات دوں گا، پس وہ تم مسلمان ہو۔ اس پر یہود و نصارہ بہت بگڑے اور کہنے لگے کام ہم نے زیادہ کیا اور روام انہیں زیادہ ملے، ہمیں کم دیا گیا۔ تو انہیں جواب ملا کہ میں نے تمہارا کوئی حق تو نہیں مارا؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ جواب ملا کہ پھر یہ میرا فضل ہے، جسے چاہے دوں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے مسلمانوں اور یہود و نصرانیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے چند لوگوں کو کام پر لگایا، اجرت ٹھہرا لی اور کہا دن بھر کام کرو۔ وہ کام پر لگ گئے، لیکن آدھے دن کام کر کے کہہ دیا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں، جو ہم نے کیا ہم اس کی اجرت بھی نہیں چاہتے اور اب ہم کام بھی نہیں کریں گے۔ اس نے انہیں سمجھایا بھی کہ ایسا نہ کرو، کام پورا کرو اور مزدوری لے جاؤ، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کام ادھورا چھوڑ کر اجرت لیے بغیر چلتے بنے۔ اس نے اور مزدور لگائے اور کہا کہ باقی کام شام تک تم پورا کرو اور پورے دن کی مزدوری میں تمہیں دوں گا۔ یہ کام پر لگے، لیکن عصر کے وقت یہ بھی کام سے ہٹ گئے اور کہہ دیا کہ اب ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمیں آپ کی اجرت نہیں چاہیے۔ اس نے انہیں بھی سمجھایا کہ دیکھو اب دن باقی ہی کیا رہ گیا ہے، تم کام پورا کرو اور اجرت لے جاؤ، لیکن یہ نہ مانے اور چلے گئے۔ اس نے پھر اوروں کو بلایا اور کہا لو تم مغرب تک کام کرو اور دن بھر کی مزدوری لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے مغرب تک کام کیا اور ان دونوں جماعتوں کی اجرت بھی یہی لے گئے۔ پس یہ ہے ان کی مثال اور اس نور کی مثال جسے انہوں نے قبول کیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ اللہ جسے دیں یہ اس کے لوٹانے کی اور جسے نہ دیں اسے دینے کی کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور اس بات کو بھی وہ جان لیں کہ فضل و کرم کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو پروردگار ہیں۔ اللہ کے فضل کا کوئی اندازہ اور حساب نہیں لگ سکتا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَعْلَمَ کا معنی لِيَعْلَمَ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں لِكَيْ يَعْلَمَ ہے۔ اسی طرح عطا بن عبداللہ